بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ ڈونٹ وری، میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ معصومہ نے اسے آگ لگائی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ یارم اور خضر دونوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت دبئی کے سب سے بڑے بیچ پہ موجود تھے۔ یہ علاقہ ویسے بھی ہر طرف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چہرے کو، جبکہ سمندر کی بڑی بڑی لہریں ان کے پاؤں کو چھو کر واپس جاتی۔ کھلتی دھوپ میں بھی روح کو سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ لیلا اور خضر ایک دوسرے کے ساتھ ننگے پاؤں گیلی مٹی پر ٹہل رہے تھے، جبکہ معصومہ اور روح دونوں اپنے شونو سے کھیل رہی تھی۔ روح نے جلدی ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ معصومہ بھی شونو کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی ہے اور شونو بھی کافی حد تک معصومہ کے ساتھ گھل مل چکا تھا۔ اب اس کی ایک نہیں بلکہ دو دوستیں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم نے روح کو کچھ دور آنے کا اشارہ کیا، جبکہ شارف اسی کی طرف چلا آ رہا تھا۔ روح تمہیں ڈیول بلا رہا ہے، اسے یارم کا پیغام دیتا شونو کی طرف آیا۔ مجھے یہاں ڈیول نے بھیجا ہے، کوئی غلط مطلب مت نکالنا، اس نے معصومہ کو دیکھ کر بولا۔ میں کیوں غلط مطلب نکالوں گی؟ معصومہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ سوری، اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، شارف بے نیازی سے کہتا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگا، جبکہ معصومہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یارم روح کو لے کر بیچ کے ایک سائڈ کی طرف آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے روح کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ گھومنے پھرنے، روح نے معصومیت سے جواب دیا، بے اختیار یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں میرا بیبی، وہ تو ہم آئے ہیں، لیکن یہاں آج ایک اور خاص بات بھی ہے۔ یارم نے اسے خضر اور لیلا کے بارے میں بتایا۔ کیا سچی؟ روح نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا، جس پر یارم نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، گردن ہلائی۔ خضر چلتے چلتے اچانک ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ لیلا نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیے، لیکن پھر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی خضر کیا کرنے والا ہے۔ معصومہ نے اڑتی اڑتی خبر اس تک پہنچا دی تھی۔ خضر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا، پھر اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے سنا ہے کہ تم 1.5 مہینے پہلے والے پرپوزل کا کوئی جواب دینے کا ارادہ نہیں رکھتی، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر سے تمہیں اپنی محبت کا احساس دلا دوں۔ سو مس لیلا، میں تمہیں مسز خضر بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ خضر کو پورا یقین تھا وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بے اختیار ہی لیلا کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، جو اس نے فوراً صاف کرنا چاہا، لیکن دونوں ہاتھ خضر کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی۔ ان آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش مت کرو لیلا، تم بھی ایک عام لڑکی ہو، ایک عام لڑکی جیسا دل رکھتی ہو، بہادر مت بنا کرو۔ یہ خضر تمہارے اندر باہر ہر انداز سے واقف ہے۔ خضر کے بس کہنے کی دیر تھی جب لیلا زمین پر بیٹھی اور اس کی باہوں میں سما گئی، جبکہ ان سے کافی دور فاصلے پر کھڑی روح یارم سے چپکی ناچ رہی تھی، جبکہ اس کی اس معصوم حرکت پر یارم اسے اپنے ساتھ لگائے مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ وہ دور معصومہ شونو کو اپنے گلے لگائے تالیاں بجانے میں مصروف تھی۔ شارف پاس کھڑا اپنے ایک ایسے ہی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آج سب یہیں رک جائیں نا، روح نے سب کو جاتے دیکھ کر کہا۔ اب تو ہمارا گھر بھی بہت بڑا ہے، یہاں آپ سب لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ معصومہ، ہم رات کو خضر بھائی کی شادی کی پلاننگ کریں گے، اس نے پاس کھڑی معصومہ کو دیکھ کر کہا، جس پر کچھ فاصلے پر کھڑی لیلا کے گال سرخ ہونے لگے۔ اتنی جلدی شادی؟ شارف نے کہا۔ ہاں تو کیا خضر بھائی لیلا کو صرف پرپوزل پر ٹرکانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اب لیلا نے ہاں کر دی ہے تو ہمیں شادی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ارے میں تو کہتی ہوں اسی ہفتے کوئی اچھی سی ڈیٹ دیکھ کر ہم ان کا نکاح کریں گے۔ روح نے گویا ایک اور دھماکہ کیا۔ ایک منٹ، روح پہلے دولہا اور دلہن سے تو پوچھو نا، تم تو اپنی پلاننگ کیے جا رہی ہو۔ یارم نے کہا، بھائی جو کچھ میری گڑیا کہے وہی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کسی بھی وقت دولہا بننے کے لیے تیار ہوں۔ خضر لیلا کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں لیکن لیلا کو تو اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس بار شارف بولا، جبکہ سب کو تو اپنی طرف متوجہ پا کر لیلا اپنی آنکھیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو سارے؟ میں کیا بولوں؟ لیلا کنفیوز سی بولی۔ وہ بولڈ سی لڑکی آج کے دن میں انہیں اپنے بہت سارے چھپے ہوئے انداز دکھا رہی تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیلا بی بی شرماتی بھی ہیں؟ شارف نے نعرہ لگایا۔ میں شرما نہیں رہی، میں تو صرف بتا رہی ہوں۔ لیلا نے حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس پر سب ہی کہکہے لگا کر ہنسنے لگے۔
تو بس ڈیسائیڈ ہو گیا خضر اور لیلا کا نکاح اسی ہفتے ہوگا۔ یارم نے روح کو دیکھ کر کہا۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی روح اور معصومہ دونوں ہی لیلا کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ یارم اور شارف خضر والے کمرے میں تھے۔ چلو اب ڈیسائیڈ تو ہو گیا کہ شادی اسی ہفتے میں ہوگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون سا دن سب سے بہتر ہے نکاح کے لیے؟ میرے خیال سے اس جمعے کو نکاح کرتے ہیں، مبارک دن ہے، سب کچھ مبارک ہوگا اور ویسے بھی کوئی شور شرابہ ہوگا نہیں، صرف سادگی سے نکاح کریں گے اور رخصتی۔ خضر نے کہا کیا مطلب ہے شور شرابہ نہیں ہوگا؟ روح جو ابھی ان کے لیے چائے لے کر آئی تھی پوچھنے لگی۔ دیکھیں خضر بھائی، آپ کو کوئی شوق نہیں ہوگا شور شرابے کا، لیکن لیلا نے اپنی شادی کے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا نا، نہ جانے کیا کیا خواب سجا کے بیٹھی ہوگی، اور آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شور شرابہ نہیں ہوگا؟ ہم ساری رسم ادا کریں گے، صرف نکاح اور رخصتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میری شادی بھی اتنی سادگی سے ہوئی، کوئی رسم نہیں ہوئی، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ مایو مہندی کریں گے، دن ڈالیں گے، پھر دھوم دھام سے نکاح ہوگا، پھر شادی، پھر رخصتی اور پھر ولیمہ، ساری رسم ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے سادگی سے شادی کرنے کا تو دلہن کوئی اور لے لیں، لیلا آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ روح غصے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ گائز اب وہ ہوگا جو میری بیوی چاہے گی، یارم نے آرڈر دیا۔ ہاں یار، ویسے بھی روح بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لڑکیوں کی کتنی خواہش ہوتی ہوگی شادی کی، اور ہم کیسے سادگی سے شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ویسے بھی یہ لیلا کی پہلی شادی ہے، ہمیں اس کے سارے ارمان پورے کرنے چاہیے، شارف سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ ابے اوئے، لیلا کی یہ پہلی شادی سے تیری کیا مراد تھی؟ یہ لیلا کی پہلی اور آخری شادی ہے۔ خضر تب ہی گیا۔ ارے یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ لیلا کی پہلی شادی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن میں اس کا موڈ بدل جائے۔ شارف نے خود ہی اپنے لیے مصیبت بلا لی تھی۔ رک بیٹا، پہلے میں تیرا موڈ درست کرتا ہوں۔ خضر غصے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر یار لائیو شو دیکھنے کے لیے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا، روح اپنے شونو کو اس کی جگہ پر رکھے بڑے آرام سے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یہ نہیں تھا ہمارے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ بھوتنا پھر سے آ گیا۔ یارم کو غصہ آیا۔ روح ابھی کے ابھی اس کو نیچے کرو، کتنی بار کہا ہے تمہیں میرے بیڈ پر مت رکھا کرو ایسے۔ وہ غصے سے تنفن کرتا اس کے پٹے کو پکڑ چکا تھا۔ یار میں بول رہی ہوں، اس کو ذرا سی بھی چوٹ لگی میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، روح نے دھمکی دی، جبکہ اس سے پہلے ہی یارم اسے پٹے سمیت زمین پر پھینک چکا تھا۔ یارم یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آج سے میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی اپنے شونو کی طرف لپکی جو اس کی طرف دوڑ کے واپس آ رہا تھا۔ اسے میرے کمرے سے نکالو فوراً، ابھی کے ابھی۔ روح کو اس کی طرف واپس جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کی طرف لپکا۔ شونو کہیں نہیں جائے گا، یہ ہمارے روم میں رہے گا، روح نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ روح اگر یہ ہمارے کمرے میں رہے گا تو میں یہاں نہیں رہوں گا، یارم نے اس کے انداز میں فیصلہ سنایا، جس پر روح نے باہر کے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب آپ جا سکتے ہیں۔ روح تم اس کتے کے لیے مجھے کمرے سے باہر نکال رہی ہو؟ یارم شوق میں تھا۔ آپ جب ایک کتے کے لیے اس کمرے کو چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بھی آپ کو کمرے سے نکالنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ روح نے ایک بار پھر سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر یارم غصے سے باہر نکل کر سیدھا خضر اور شارف والے کمرے میں آ گیا، جہاں خضر اور شارف اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مطلب دبئی کے ڈان کو بیوی نے کمرے سے نکال دیا؟ خضر نے اونچی آواز میں کہا لگایا، جس پر یارم ان دونوں کو آنکھیں دکھاتا ان کے بیچ آ لیٹا۔ صبح ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ روح کے مطابق آج کے دن ہی دن ڈالنے تھے، تبھی جا کے جمعے کے دن ان کا نکاح ہونا تھا۔ روح کے آرڈر کے مطابق نکاح تک وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آج ہی انہیں مائیوں بٹھانا تھا۔ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم تو میری سائڈ پہ ہوگی، خضر نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اور معصومہ لیلا کی سائڈ پہ ہیں، وہ یارم اور شارف بھائی آپ کی سائڈ پر، سو میں لڑکی والی اور آپ لوگ لڑکے والے۔ اس نے شارف اور یارم کو بتایا۔ نہیں گڑیا، تم میری سائڈ ہو اور تمہارے علاوہ ان سب کو میں لڑکی والی سائڈ پہ بھیج دیتا ہوں، خضر نے بہت پیار سے کہا۔ مجھے بس میری گڑیا چاہیے اپنی سائڈ میں، سارے لیلا کی سائڈ میں، مطلب میں اکیلی آپ کی سائڈ۔ اور روح نے منہ بنا کر کہا، ہاں تو روح شادی ہو رہی ہے، کون سا جنگ ہو رہی ہے جو تمہیں پوری ٹیم کی ضرورت ہے؟ یارم نے لقمہ دیا۔ ارے کیوں، میں ہوں تمہارے ساتھ نا۔ شارف اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ یہ معصومہ اور یارم لیلا کی طرف اور میں اور تم خضر کی طرف، شارف نے کہا۔ لیکن مجھے نیک نہیں ملے گا نا، روح نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس پر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کیوں نہیں ملے گا، بہن کو تو اتنا کچھ ملتا ہے۔ شارف اس کی شکل دیکھ کر بولا۔ ہاں شارف بھائی، بہن کو بہت کچھ ملتا ہے، لیکن سالیوں کو بھی تو کچھ ملتا ہے نا، اس نے شارف کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے کہا، جس پر یارم کی مسکراہٹ ایک بار پھر سے کھل اٹھی۔ ڈونٹ وری روح، تمہیں زیادہ ملے گا، خضر فوراً سے بولا، کہیں وہ سچ میں پارٹی چینج نہ کر لے۔ اور یہاں کھڑا ہر انسان جانتا تھا روح کا خضر کی طرف ہونا کتنا ضروری ہے۔
ارے روح تم فی الحال لڑکے والے کی طرف سے ہو جاؤ، جب نیکی باری ہوگی تب تم لڑکی والوں کی طرف سے ہو جانا، مطلب ایک تیر سے دو شکار۔ شارف نے اس کے کان میں کہا، ٹھیک ہے بھائی میں آپ کی طرف ہوں، لیکن کیا جب دلہن کو آپ کے ساتھ لا کے بٹھائیں گے نا تو میں لڑکی والوں کی طرف سے ہو جاؤں گی۔ روح نے فیصلہ کر لیا۔ آپ لسٹ بنا دیں مہمانوں میں آپ کسے کسے بلانا چاہیں گے؟ کوئی لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چند لوگ ہوں گے شادی پہ۔ کیا مطلب کوئی دوست، کوئی فیملی، کوئی فرینڈس ممبر، کیا کوئی نہیں ہوگا؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دوست، ہم سب ایک دوسرے کی فیملی ممبرس ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، خضر نے مسکرا کر بتایا۔ تو روح بھی خاموش ہو گئی۔ جس طرح کا وہ کام کرتے تھے ان کی کوئی فیملی یا دوست ہوں گے یہ وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ ان سب کی سنگت میں وہ یہ بات بھول ہی جاتی تھی کہ وہ لوگ آخر ہیں کون۔ یار یہ لائٹنگ لگانے میں مدد کریں نا۔ سبھی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ لیلا اور خضر کو بھی اس نے کسی نہ کسی کام پہ لگایا ہوا تھا۔ ایک یارم ہی تھا جو آرام سے بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی کام نہیں کرنا۔ اپنے شونو کو بولو نا جس کی وجہ سے مجھے کمرے سے نکالا تھا۔ یارم گھور کے پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آپ میرے کیوٹ سے پالے بیبی سے جیلس ہو کر ضد لگا رہے ہیں۔ وہ کیوٹ شا پالا شا بیبی میرے کمرے میں رات کو میرے بیڈ پہ سویا تھا اور یہ اس کی طرف سے ضد تھی، اب میری طرف سے ضد ہے۔ کہو اپنے لاڈلے کو کہ میری مدد کرے، کہ تمہاری مدد کرے۔ وہ غصے سے کہتا شفا کو چائے کے لیے کہنے لگا۔ یارم آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ روح معصوم سی شکل بنا کر بولی، ہاں ناراض ہوں اور بہت سخت ناراض ہوں تم سے۔ اب مجھ سے زیادہ 2 فٹ کے فاصلے پر رہو۔ ناراضگی میں اتنا قریب آنا الاؤڈ نہیں ہوتا۔ وہ اس کے قریب آنے پر چوٹ کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب ناراض ہوتے ہیں تب اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں، بالکل چھوٹے بیبی کی طرح۔ روح نے اسے بڑے معصومیت سے بہلانا چاہا۔ روح میں 8 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے تم اس طرح سے بہلاؤ گی۔ کیسی بیوی ہو تم، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہو، تمہیں اتنا نہیں پتہ؟ اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں اور ہر وقت فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھی روح، اللہ کے سامنے تمہارا اعمال نامہ تو بہت گندا ہو رہا ہے۔ یارم نے اسے ڈرایا۔ تو میں آپ کو منا تو رہی ہوں آپ کو۔ روح اس کی ایک ایک بات پر ایمان لاتی فوراً گھبرا کر بولی، کہاں منا رہی ہو؟ کب منایا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم مجھے منا رہی ہو۔ یارم دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتا پوچھنے لگا، مطلب ابھی نہیں منایا، اب مناؤں گی نا؟ روح نے فوراً ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر رکھے۔ روح مجھے منا رہی، فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس سے پہلے کہ یارم اس کے لبوں پر جھکتا، شارف تیزی سے کمرے سے نکلا جو روح کو پکار رہا تھا۔ یارم نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دیوار سے لگتی شارف نے اسے تھام لیا۔ تم لوگ بزی ہو تو میں بعد میں آ جاتا ہوں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ تم لوگ رومانس بعد میں کر لینا، پہلے ہم کام کر لیتے ہیں۔ وہ شارف ہی کیا جو سیدھے طریقے سے کوئی بات کر دے۔ یارم اسے آنکھیں دکھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ادھر ادھر کے کام بتانے لگی۔ آج دن ڈال دیے گئے تھے، کل مایوں اور مہندی دی، سب لیڈیز کو آرڈر دے دیے گئے تھے کہ اپنی اپنی شاپنگ کر لو، اور اس وقت لیلا، روح اور معصومہ شونو سمیت شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ لیلا نے شادی کا ڈریس بھی روح کی مرضی سے لیا، جبکہ ولیمے کا ڈریس اس نے معصومہ کی مرضی سے لیا تھا۔ مہندی کا لہنگا اس نے خود پسند کیا تھا، لیکن سچ یہی تھا کہ اب لیلا کے لیے روح بہت خاص ہو چکی تھی۔ اب تو لیلا روح کی اچھی دوست بن چکی تھی، جبکہ شونو کی وجہ سے بھی روح بہت قریب آ چکی تھی۔ اب روح نے ان سب کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یارم سے دور نہیں جا سکتی، وہ چاہے یا نہ چاہے اسے یہ سب کچھ قبول کرنا ہوگا۔ تو پھر وہ کب تک یارم کو اس بات کی سزا دیتی رہتی؟ روح یار تم یہ ساڑی کیوں نہیں لیتی ہیں؟ تم پر یہ ساڑی بہت سوٹ کرے گی۔ لیلا نے خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں یار میں یہ نہیں پہن سکتی، بہت عجیب سی ہے، اور تو اور اس کے سلیوز بھی نہیں ہیں۔ یارم کو بھی ایسا لباس پسند نہیں، روح نے منہ بنا کر کہا۔ تو لیلا نے مزید فورس نہ کیا، لیکن پھر بھی اس کی ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی، کیونکہ روح کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو یارم، خضر اور شارف کی شاپنگ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی، جو گھر پہ باقی کام سنبھال رہے تھے۔ حد ہے یار، ہمیں کام پہ لگا کے خود مزے مارنے چلی گئی ہیں۔ مجال ہے جو ہمارے لیے ایک بھی چیز خرید لی ہوگی، سب اپنی اپنی چیزیں خریدنے میں مصروف ہو گئی ہوں گی، اور تو اور وہ معصومہ، اسے تو بہانہ چاہیے شاپنگ کرنے کا۔ ہائے مجھے جلانے کے لیے سارے رنگ پہنے گی، شارف نے آہ بھر کر کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ چولی، گھاگھرا، لہنگا، لمبے لمبے دوپٹے، وہ لمبی لمبی سینڈلز، اور پھر وہ کان کو چیرنے والے جھمکے۔ مجال ہے جو ہمارا خیال آ جائے۔
چولی گھاگرا لمبے لمبے ایئر رنگس تمہیں پہننی ہیں تو میں تمہیں لے دیتا ہوں، میری طرف سے تمہارے لیے میری شادی کا تحفہ، خضر نے کہا۔ ہاں بھائی کیوں نہیں، سب کچھ لے دے، لیکن اگر تو مجھے شادی کا تحفہ دینا چاہتا ہے تو میری شادی کرا دے تاکہ یہ سب کچھ کوئی پہن بھی سکے۔ تم دونوں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ لائٹنگ لگا دی تم نے باہر کی؟ اس نے کمرے میں آ کر خضر سے پوچھا۔ نہیں یار بس ابھی لگانے والا ہوں، خضر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، کیوں میری جان عذاب میں ڈالنے والے ہو؟ روح ہر 2-3 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ پلیز یار اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر پہنچ گئی تو پھر چھوڑے گی نہیں، یار نے مسکینی شکل بنا کر کہا تو دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے یار، یہ خبر تو صبح کے نیوز پیپر میں آنی چاہیے، خضر نے شارف کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جتنی جلدی کام ختم کر دو، ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا، یار نے ان کی سستی دیکھ کر کہا تو دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا اوپر چڑھ جا، میں تو نہیں چڑھنے والا یار، میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو شادی سے پہلے میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے۔ لیلا نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا قبول نہیں ہے کہنے میں، خضر نے معصوم سی شکل بنا کر اسے اوپر چڑھایا۔ لیکن لڑکی والوں کا سارا کام تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے، شارف نے منہ بنایا۔ ابے تو صرف لڑکے والا ہے، میں تو لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میرا سوچ، خضر نے کہا تو شارف کہا لگا کر ہنس دیا۔ وہ واپس آئے تو روح کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا، لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر چڑھانے کا بالکل بھی نہ تھا، اسی لیے اگنور کر کے آگے بڑھیں۔ کل مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کا رات دیر تک بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ روح تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولکی کا بندوبست کر رکھا تھا، اسی لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک طرف خضر تو دوسری طرف لیلا تھی، خضر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانے گا رہے تھے اور بیچ میں ان لوگوں نے خضر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پر بیٹھی لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں، کیا لڑکی والوں کی کوئی رسم نہیں ہوتی؟ اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی ہلہ گلا؟ لڑکیوں کی شادی اتنی بورنگ ہوتی ہے کیا؟ یارم نے کہا۔ یہ ساری چیزیں تو اکثر دیکھتی رہتی ہوں، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، ان کی طرح کوئی گانے وغیرہ گاؤ، دیکھو باہر تک آواز آ رہی ہے، کس طرح سے جلا جلا کر گا رہے ہیں، اوپر سے کتنے بڑے سنگر ہیں یہ لوگ۔ ڈیول اگر تم اتنے ہی اچھے سنگر ہو تو تم گا لو، ویسے بھی یہاں پر جلنے سے بہتر ہے ہم بھی کچھ کر ہی لیں، جب تم میری ٹیم میں آئے تھے نا تبھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا میری شادی بورنگ ہی ہونی ہے۔ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے میں ان لوگوں کی طرح گانے نہیں گا سکتا؟ یارم کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا تم گا سکتے ہو؟ لیلا نے پوچھا۔ ان سے بہتر، یارم جواب دیتے ہوئے زمین پر بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں ایک سائیڈ لگانے لگا۔ معصومہ جلدی سے ڈھولکی لے کے آؤ، دروازہ پورا کھول دو، ہماری آواز بھی وہاں تک جانی چاہیے۔ یارم نے دروازہ کھولنے کا آرڈر دیا اور پھر انہی کی طرح اونچی آواز میں گانا شروع کیا۔ سن سونیو سن دلدار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ لیلا نے منہ کھول کر اس کی طرف دیکھا، اسے امید نہ تھی یارم اتنا اچھا گاتا ہے۔ یارم کی آواز اونچی ہو چکی تھی۔ ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے یارم، اور کون ہوگا؟ معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن یارم کیا، میرے یارم اتنا اچھا گاتے ہیں۔ روح دونوں ہاتھ تھوڑی کنچے رکھے معصومیت سے بولی۔
تو خضر سے بہتر اور زیادہ ہلا گلا کرتے ہیں، شارف نے سمجھایا۔ ہاں شارف، لیکن ہماری روح نے بہت اچھا گایا ہے اور بہت اچھا مقابلہ کیا ہے۔ مخالف پارٹی کی خضر نے تعریف کی۔ ایک منٹ، ہم شادی کر رہے ہیں یا جنگ؟ یہ مقابلہ، مخالف پارٹی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ روح نے پریشانی سے کہا۔ جہاں شادی کی تقریبات میں میدانی جنگ چھڑ چکا تھا، لڑکی کبھی کسی کی شادی پر نہیں گئی کیا؟ شارف نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار کر اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ روح، یہ ایک قسم کا وار ہے۔ لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے ہیں، ورنہ لڑکے کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے، شارف نے سمجھایا۔ لیکن شارف بھائی، خضر بھائی نے تو ویسے بھی لیلا کا غلام بن کر ہی رہنا ہے۔ دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے لیلا کی طرف چھپ کر؟ روح نے خضر کی چوری پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور ہے؟ شارف نے بے یقینی سے اسے یقین دلاتی نظروں سے دیکھا۔ یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ خضر نے اپنی غلطی قبول کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روح، اس کی حرکتیں ہی غلام والی ہیں، شارف نے غصے سے کہا۔ وہی تو، اس مقابلے کا رزلٹ ہی فیل ہے۔ ہم سب مل کر شادی انجوائے کرتے ہیں، چھوڑیں گے مقابلہ وغیرہ، روح نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو روح، ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اتنی دور بیٹھی ہے اور میں یہاں پر؟ خضر کا منہ بن گیا تھا۔ صبح یار مجھ سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، دن میں اس نے کہا کہ وہ رات کو منائے گی تو وہ راضی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے دن میں کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کمرے میں شونو کو لے کر جاتے ہوئے اسے اچانک ہی یارم کا خیال آ گیا۔ کل شونو کی وجہ سے یارم اس سے ناراض ہوا تھا۔ اس نے شونو کو معصومہ کے پاس چھوڑا، جس نے خوشی خوشی شونو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کا کمرے میں جانے کا ارادہ تھا، پتہ نہیں وہ اس سے ناراض تھا یا نہیں، لیکن فی الحال روح اسی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے آگے آئی۔ یارم، روح نے آہستگی سے اپنا آپ اس کی باہوں سے چھڑوایا اور اس کی دل کی جگہ لب رکھ دیے، پھر وہی اپنا کان رکھ کے لیٹ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے اور یہ آواز، یارم آپ کو پتہ ہے مجھے لگتا ہے آپ ہر دھڑکن کے ساتھ میرا نام پکار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ اپنی ہر سانس کے ساتھ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا تھا میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی یارم، میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اسی لیے سارم کے ہاتھوں طلاق کے کاغذات منگوائے تھے تم نے؟ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں یارم، وہ پیپر میں نے نہیں منگوائے تھے، سالم بھائی خود لے کے آئے تھے، کل وہ مہندی میں آئیں گے، آپ خود ان سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ کاغذات سالم بھائی خود لائے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں، روح نے کہا۔ تو یارم کو ایک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے روح کو باتیں پھر سے شروع ہو چکی تھی، اتنے دنوں سے یارم نے اس کی یہ ساری باتیں نہیں سنی تھی، کتنا مس کرتا تھا وہ اپنی پرانی روح کو۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، یارم بہت خوش تھا۔ معصومہ کچن میں پانی لینے آئی تو اتفاق سے شارف بھی وہیں آ گیا۔ تم میرے پیچھے آئے ہو؟ معصومہ نے اپنے پیچھے اسے دیکھ کر پوچھا، اور اس کے ساتھ دوست کی طرح رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ اتنا روڈ ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ اس سے بہت روڈلی بات کر رہی تھی، جو کہ شارف کو بہت تپا گئی تھی۔ حور ہو تم یا آسمان سے اتری کوئی پری جس کے پیچھے آدھی رات میں کچن میں آؤں گا؟ معصومہ کا لہجہ اسے بالکل پسند نہ آیا تھا، اسی لیے اس کی طرح تلخ لہجے میں بولا۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہو۔ تم اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن بعد میں تمہیں پتہ چلا تم نہیں ہو۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہارے پیار میں مرا جا رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہمارا پلان تھا۔ تم سارم کو پسند کرنے لگی، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تنہائی میں تمہارا مذاق اڑاتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں معصومہ، میں تو اپنی ہار کو قبول نہیں کر پایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے قائل کر لوں گا، تو میں اس بات کا احساس لانا چاہتا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو شاید تم بھی مجھے چاہنے لگو۔ تم اس دن سے مجھ سے ناراض ہو، اس دن کے بعد تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی، اور اگر کبھی تم نے مجھ سے بات کی ہے تو اتنا روڈلی۔ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں، سارم تمہیں دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے اپنا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی،
کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا یہ سچ ہے معصومہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھے پہلے دن سے اچھی لگتی ہو، میں تمہارے سامنے ہمیشہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم ایک بار تو خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو، اگر میری جگہ تم ہوتی اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسا ہی کھیلتا تو کیا کرتی تم؟ کبھی زندگی میں مجھ سے منہ لگنا پسند کرتی کیا؟ پھر بھی اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی؟ نہیں نا، تم تو اپنی ہی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو، تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے رہی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے جلدی سے جلدی اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ شارف نہ جانے کب کا جا چکا تھا جبکہ معصومہ کتنی دیر سوچتی رہی، کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزا اسے دے رہی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا اس میں غلطی صرف اس کی اپنی تھی؟ ابھی لیلا کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا، مہندی کی رسم بس شروع ہونے والی تھی، سب بے فکر ہو کے بیٹھے تھے جب اچانک سالم کے آنے سے پریشان ہو گئے۔ اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ کوئی بھی آج کے دن اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سالم کو دیکھ کر سب کا منہ بن گیا۔ کوئی بھی اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جتنا برا تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے سالم، اس کے بعد تو میں شاید تمہاری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا، لیکن کیا ہے تم ہمارے جاننے والوں میں سے ہو، اس نے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسی لیے تمہیں اس شادی پر بلایا۔ یارم نے مروتاً ویلکم کیا جبکہ مائرہ اور اروا کو خضر نے خود اسپیشلی انوائٹ کیا تھا۔ رسم شروع ہونے والی تھی، خضر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی، ویسے بھی یہ شادی ہے کوئی میدان جنگ نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے، ایسا میری گڑیا کا کہنا ہے۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ کیونکہ تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ خضر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ لیلا نے تب کر کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ خضر نے آنکھ دبا کر کہا، ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے، لیلا نے بھنا کر کہا، وہ جو خضر کی بے چینیوں کو انجوائے کر رہی تھی، خضر کا چھپ چھپ کر ان کے کمرے تک آنا، چھپ چھپ کر دیکھنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا اور آج بھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی، سب سے پہلے اروا اور سالم نے اس کو مہندی لگائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ اروا مسکراتے ہوئے لیلا سے ملی، اپنے لیے اپنی ہی جیسی ڈھونڈی، اچھا کیا، کم از کم تم تو کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہے، سالم نے خضر کو مہندی لگاتے ہوئے کہا، لیکن خضر جواب میں کچھ نہیں بولا، اس وقت اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ۔ اب یارم اور روح کی باری تھی، سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ یارم نے پوچھا۔ اوہو یارم، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، یہ تیل والی پیالی اٹھائیں اور تیل خضر بھائی کے سر پہ لگائیں، روح نے طریقہ بتایا، اور یارم نے پیالہ اٹھایا اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلا کے ساتھ سب کے قہقہے بلند کر گئی۔ یارم نے پورا کا پورا پیالہ خضر کے سر پر انڈیل دیا۔ کیا ہوا، تم لوگ سب ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یارم معصومیت سے بولا۔ یارم کے بچے، ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے تیل میں نہلا دیا، پکا خضر دولہا بن کے کالا کلوٹا لگے گا، بیٹا تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی۔ شارف نے لقمہ دیا، اب مہندی لگانی ہے۔ یارم نے انجان بنتے ہوئے کہا، کچھ نہیں لگانا میرے بھائی، تو نے جتنا لگا دیا ہے بہت ہے، تیرا آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ خضر نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے، اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اوکے فائن، میں نے تو رسم ادا کر رہا تھا، یارم نے معصومیت سے کہا، لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب سے اٹھ گیا، میرا بھائی کو تیل میں نہلا دیا۔ وہ ٹاول سے خضر کا سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ میری باری میری باری، شارف نے شور مچایا۔ ہاں اب آپ کی باری، روح نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگتے ہوئے آگے آیا اور خضر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معصومہ تم بھی بیٹھ جاؤ، رسم کر لو، بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی، یارم نے کہا تو شارف مسکرایا۔ اس طرح سے مسکرانے پر معصومہ کو نہ جانے کیوں شرم نے آن گھیرا۔ چلو معصومہ، یارم نے پھر سے کہا تو معصومہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائڈ بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی۔ معصومہ نے ایک نظر اٹھا کے سامنے کھڑے سالم کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا۔ آج کے مقابلے میں شارف اسے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ شارف دوگلا انسان نہیں تھا، وہ جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پہ رکھتا تھا، وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، سالم کی طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ سالم کے ساتھ کھڑی اروا ایک مکمل کپل تھے۔ معصومہ کو اپنے آپ پر غصہ آیا، اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو کیا وہ اروا کا گھر برباد کر دی تھی؟ اس نے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا جو معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جھڑک کر رسم ادا کی، پھر مسکرا کر شارف کی طرف دیکھا جو اس کی نقل کر کے رسم ادا کر رہا تھا، کاپی کیٹ۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی تو شارف بھی اٹھ گیا، رسم ادا کر کے سالم اروا کو لے کر چلا گیا۔
جبکہ وہ سب اب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ لیلا کا پردہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ رسمیں ساتھ ہو رہی تھی، وہ جس پر اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ لیلا یار موڈ ٹھیک کرو نا، ہم ایک ہی گھر میں رہ کر چھپ تو نہیں سکتے۔ خضر نے اسے سمجھانے لگا، بالکل نہیں، نکاح کے وقت دیکھنا تھا تم نے ایک دوسرے کو، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا، اب مجھ سے بات مت کرو۔ وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ لیلا تمہیں دکھ اس بات کا ہے رسم سے پہلے خضر نے تمہیں دیکھ لیا، یا میرا مطلب ہے خضر کو اپنے آگے پیچھے لگے دیکھ کر تم کافی انجوائے کر رہی تھی؟ یہ تو تمہیں دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا، مجھے پتہ ہے یہی ریزن ہے تمہارا موڈ آف ہونے کا۔ ابھی تمہارا ارادہ ہمارے دولہے کو مزید تنگ کرنے کا تھا جو فیل ہوا۔ خضر نے تمہیں دیکھ لیا؟ شارف نے شرارت سے پوچھا، جس کی وجہ سے تمہارا موڈ آف ہے؟ شارف نے اس کا راز کھولا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیلا نے بھوکلا کر کہا۔ ہاں جیسے ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، شارف نے شرارت سے کہا۔ سب ملے ہوئے ہو تم لوگ، لگتا ہے دلہن والی میں صرف اکیلی ہوں، تم سب تو اس کے ساتھ ہو۔ صبح میں اکیلی ہوں گی اور تم سب بارات لے کے آؤ گے، دیکھ لینا تم۔ لیلا نے منہ بسور کر کہا، نہیں لیلا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معصومہ جھٹ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، اور میں بھی، دیکھنا تم ہم ان لڑکے والوں کو کی کیسے بینڈ بجاتے ہیں۔ یارم اس کی دوسری طرف آ کر بیٹھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے، جبکہ روح ایک نظر سارے انتظامات پر ڈال رہی تھی کیونکہ کل نکاح تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی گڑبڑ ہو۔ جب اس نے باہر اکیلے کھڑے خضر کو دیکھا، اوہو دلہے میاں سو جائیں ورنہ صبح روپ نہیں چڑھے گا، وہ شرارت سے کہتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، جبکہ خضر کو پریشان دیکھ کر سیریس ہو گئی۔ کیا ہوا خضر بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں بس اپنی فیملی کو یاد کر رہا تھا، خضر نے کہا۔ کہاں ہے آپ کی فیملی؟ روح نے پوچھا۔ تم ہو میری فیملی، خضر نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں تو ہوں ہی خضر بھائی، لیکن میرے علاوہ اور کون کون ہیں یہ بتائیں، وہ پوچھنے لگی۔ میری فیملی میں اب کوئی نہیں ہے روح، میرے ماں باپ تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، ہم 2 بہن بھائی تھے، میرے چاچا نے میری بہن کی شادی ایسے شخص سے کر دی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور مجھے بھی میری بہن کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بعد میں جائیداد میں ہمیں کوئی حصہ نہ دینا پڑے۔ وہ آدمی دن رات میری بہن کو مارتا پیٹتا، میں اس وقت بچہ تھا اس لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا، اتنا بے بس کہ اپنی بہن کو مار کھاتے دیکھ کر صرف رو سکتا تھا۔ عمر کم اور وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری بہن کے ہاں بچہ ہوتے ہی وہ مر گئی اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا گیا، میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ خضر نے کہا، تو پھر اس بچے کا کیا ہوا بھائی؟ وہ پوچھنے لگی، جبکہ اس کے جواب میں خضر کچھ نہیں بول پایا، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا کہ وہ بچہ روح ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو روح؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یارم اچانک اس کے پیچھے سے بولا۔ میں خضر بھائی سے باتیں کر رہی تھی، دلہے میاں تم بھی سو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا، تبھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دلاسا دیتے انداز میں بولا اور روح کو اندر لے گیا، جبکہ خضر کتنی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی بہن بستر پر سسک کر مر گئی اور اس شخص کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ وہ کیوں اتنا بے بس تھا کہ اسے بچا نہیں پایا؟ وہ شخص اسے اپنی پہلی بیوی کے گھر لے گیا تھا جو اسے دن رات مارتی پیٹتی تھی، کھانا نہ دیتی تھی، نوکروں کی طرح دن رات کام کرواتی اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اسے گھر سے باہر بٹھا دیتی۔ وہ ساری رات سردی میں روتا تڑپتا، بس ایک بار روح سے ملنے کی خواہش کرتا، لیکن وہ ظالم عورت اسے روح کے پاس بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ پھر ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ وہ یہاں سے چلا جائے، پیسے کمائے اور پھر روح کو لے کر ایک الگ گھر بنائے۔ یہاں آنے کے بعد اس نے پیسے تو بہت کمائے، لیکن وہ اپنی روح کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہا۔ اپنی روح کو کیسے بتاتا کہ وہ ایک قاتل ہے؟ ہاں، وہ روح کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کا ماموں ہے، کہ اس کا ماموں ایک قاتل ہے۔ بے شک اس نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی تھی، کسی بے گناہ کو اپنا نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن قانون کی نظر میں وہ ایک قاتل تھا اور روح کی نظر میں خود کو قاتل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یارم نے شادی کے تحفے میں خضر کو بہت خوبصورت فلیٹ دیا تھا جس میں شادی کے بعد لیلا اور خضر رہنے والے تھے۔ خضر کی بارات وہیں سے چلی تھی، جبکہ لیلا کو یارم کے گھر سے رخصت کرنے والے تھے۔ بارات کے آتے ہی معصومہ نے ایک اچھی بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ سارم اور اروا ان کی چھوٹی سی بارات میں شامل تھے۔ رکے خضر بھائی، آپ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے، ابھی تو ہم نے دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے۔ معصومہ کو اسے ایسے اندر آتے دیکھ کر روح میدان میں کودی۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی، دودھ پلائی کی رسم بھی تو ہونی ہے۔ معصومہ نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی اور فوراً دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ خضر بھائی، رسم کچھ یوں کرتے ہیں، اس تھالی میں پیسے رکھنے ہوں گے، پھر یہ دودھ کا گلاس ملے گا۔ تم یار روح،
تم ہماری سائڈ پہ ہو، شارف نے عدلایا جسے روح اگنور کر گئی۔ مجھے بالکل پیاس نہیں لگی روح، مجھے یہ دودھ نہیں چاہیے۔ خضر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے، دودھ تو آپ کو پینا پڑے گا۔ روح نے فوراً گلاس اٹھا کے اس کے لبوں سے لگایا، جس کی وجہ سے بعد میں خضر کو اپنی جیب ہلکی کرنی پڑی۔ خضر کو لا کے ہال میں بٹھایا گیا جہاں گواہان اور قاضی موجود تھے۔ ان کے آنے کے فوراً بعد ہی نکاح شروع ہو گیا۔ لیلا کو پردے کے پیچھے رکھا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ پردے کے پیچھے سے یہ بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ برائڈل ڈریس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ہلکے کام والا ڈریس پہنا ہوا تھا جو بہت منتیں کرنے کے بعد روح اس کے لیے لائی تھی، کیونکہ شادی والے لہنگے میں تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر روح اس کے لیے ایک سمپل ڈریس لانے کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن وہ اتنا بھی سمپل نہ تھا، لیکن وہ اتنا بھی ہیوی نہیں تھا کہ لیلا پہن نہ سکے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے ادا کی گئی اور پھر اس رسم کے بعد لیلا کو باہر اسٹیج پر بٹھایا گیا، اور یہاں بھی خضر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا۔ دولہا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے، اس نے لیلا کے ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو بیٹھے دیکھ کر کہا۔